ہیلو، آج کی باتیں کچھ سوشل قسم کی باتیں ہوں گی۔ ایک دو فاضل دوستوں نے پہلے بھی لکھا ہے، ابھی لکھتے ہیں، سمپلوں کی باتیں ہوتی ہیں، طنزیہ ہوتی ہیں۔ جی یہ جو مذہبی نہیں ہے، یہ جنازہ کیسے پڑھاتے ہیں، یہ مذہبی نہیں، یہ شادی کیسے کرتے ہیں۔ بھائی شادی کے لیے تو رجسٹریشن آفس ہیں، وہاں آپ جائیں، اپنے مہمانوں کے ساتھ رجسٹر کریں، وہاں اوتھ لیں شادی کے، ایک دوسرے سے پیار محبت کا وعدہ کریں کہ میں آپ کا ساتھ نبھاؤں گا دکھ اور درد میں تا جیون کی حیاتی تک۔ تو اس کے بعد سائن کرتے ہیں، پھر آپ رنگ چینج کرتے ہیں تو آپ کی شادی رجسٹر ہو جاتی ہے، آپ کو شادی سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے تاکہ آپ کو کبھی ضرورت پڑے اس کو پیش کرنے کے لیے، پاسپورٹ کے لیے یا کسی اور کام کے لیے۔ سمپل ہے۔ پاکستان میں بھی یہ آفس ہر جگہ کھول جانی چاہیے تاکہ جو لوگ شادی کرنا چاہیں، کورٹ میرج جس کو بولتے ہیں، وہ کر سکیں۔ اس میں گورنمنٹ کو کوئی اسپینڈنگ کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ سیلف سفیشینٹ ادارہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ شادی رجسٹر کریں وہ خود ہی اس کی پیمنٹ بھی دیں، سرٹن فیس ہو۔ اسی طرح ہر شہر میں، ہر علاقے میں، جو بڑے شہر ان میں زیادہ آفیسز ہوں، وہیں پہ آپ کی رجسٹریشن آف برتھ بھی ہو، وہیں پہ آپ کی رجسٹریشن آف ڈیتھ بھی ہو، اور ڈیتھ کے ساتھ وہ کارنر کی رپورٹ بھی ہو تاکہ وہ ریکارڈ بنتا رہے، تاکہ کل کو کوئی بچہ ریسرچ کرے کہ میرے شہر میں کتنی پیدائشیں ہوتی ہیں، کتنی لوگ ڈیتھ ہوتی ہے، کیسے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا نتیجہ کر سکتے ہیں کہ اس کے شاید کوئی اگر کوئی اس میں ایشو ہے ڈیتھ کا کہ وہ سرٹن ایج کی وجہ سے ڈیتھ ہے، سرٹن وجہ سے ہے، تو وہ ریسرچ میں بچے اس طرح ریسرچ کر کے اپنی علم کو آگے بڑھاتے ہیں، قوموں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہ جو مولوی کا آپ کی وائرس ہے جو اوپر نے ہاتھ اٹھا کے وہ دعائیں مانگتا ہے اوپر کی طرف، تو بھائی اگر آپ کہیں بھی چلے جائیں، زمین کہیں بھی کسی ستارے پہ بھی چلے جائیں، کتنے سے اونچا آپ جس کو سمجھتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی سارے ستارے کے اوپر تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، پلانٹ کی بات کرتا ہوں، کسی بھی پلانٹ پہ چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، جب آپ زمین کو دیکھنا چاہیں گے تو اوپر ہی دیکھیں گے نا۔ تو بھائی اوپر کیا، یہ نیچے کیا ہے، مولوی صاحب کو تو ابھی تک نہیں پتہ، دعائیں مانگ رہا ہے ہوا میں خلا میں، وہ اس کی روزی روٹی ہے۔ وائرس صاحب کو انہوں نے بچپن سے چڑھا دی دماغ میں پاکستانیوں کے، وہ اتر نہیں سکتی۔ میں نے سوچا تھا آپ کو سائنس کے ذریعے تھوڑا بہت سمجھاؤں، لیکن وہ لوگ اس کا مزہ، کیونکہ جس نے سیکھنا ہے وہ تو کتابوں علم تو گھر پہ نوک کر رہا ہے، آج کل انٹرنیٹ بڑا پڑا ہے، یوٹیوب ہے، ہر جگہ پر ٹیبلٹ پہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جس نے پڑھنا ہو۔ یہ بھائی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہا تھا کہ جی ان کی مورالٹی نہیں ہے یورپین کی، اس کو پتہ نہیں ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کل مجھے ایک بچے نے ان باکس کیا ایک ڈسکشن کے لیے، تو ڈسکشن سے پہلے انہوں نے مجھے کیا کوئی نام سجیسٹ کریں اس کا ڈسکشن کا، تو اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا تو اس بچے نے، جو کہ ایک یونیورسٹی کا طالب علم ہی ہے، اس نے کہا جی ہم تو اسلام کے ذریعے دوبارہ دنیا پہ قبضہ کریں گے۔ مجھے ہنسی بھی آئی کہ وہ چائنی پہ قبضہ کرے گا، جاپانی، اگر جاپانی اس کا یہ پڑھ لیں بات تو وہ ہنسے کہ جرمن پڑھ لیں تو ہنستے مر جائیں گے۔ دنیا میں اس وقت قوموں کی کرائٹیریا 3 طرح سے آپ جج کر سکتے ہیں، ایک تو سپورٹس کے میدان میں، اولمپکس میں، دوسرا اس کے فائنینشیل فیلڈز میں، ان کی فائنینشیل کیپیسٹی کیا ہے، تیسرا ان کی ٹیکنالوجیکل کیپیسٹی کیا ہے۔ پاکستان تینوں میں نہیں آتا، کہیں نہیں آتا۔ اولمپک میں اپنا نام نہیں، چائنا نے دیکھو نا، 1960 میں آپ دیکھ لیں چائنا کا کوئی ایتھلیٹ تھا اولمپکس میں، اور 2012 میں دیکھ لیں کیا بات کرتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح قومیں اوپر اٹھتی ہیں، ہماری تو پہلے سے بھی صحت جا رہی ہے پاکستان میں۔ تو اینی وے، تو وہ کہہ رہا تھا جی، میں نے اس کا نام کر دیا کہ سب ہیومن ٹاکس۔ اب اس بچے کی سمجھ میں آ رہا کہ یہ ہمارے کلچر میں، یورپین کلچر میں، یہ ایک گالی ہے۔ آپ کسی کو گالی دینی ہے تو اس کو ماں بہن کی نہ گالی دیں یورپ میں، کیونکہ وہ تو سمجھے گا نہیں بات، اس کو کہے گا بات تو میرے سے کر رہا تھا، گالی میرے دوسرے پرسن کو دے رہا۔ کیونکہ یہاں پہ تو ماں بھی ایک آزاد پرسن ہے، بہن بھی ایک آزاد پرسن ہے، بیٹی بھی ایک آزاد پرسن ہے۔ وہ پاکستان کی طرح کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ گائے بھینس بکری نہیں ہے۔ تو اس کو گالی دینی تو اس کو خود گالی دو، اس کو اینیمل بول دو، تو سب سے بڑی گالی یہ گنی جاتی ہے یہاں پہ ایک، کیونکہ ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے۔ یہاں کی جو عورت ہے نا وہ آزاد ہے،
وہ انڈیپینڈنٹ، اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو لک آفٹر کر سکتی ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کیا کرنا، کیا اچھا کیا برا ہے، اس کی گرومنگ کو، اس کی اسکولوں میں، کالجوں میں، ایجوکیشن بچپن سے گھروں میں ہر جگہ یہی ایجوکیشن. پھر اس کے پیچھے اس کی ماں ہے جس کو ہم حکومت بولتے ہیں، وہ اس کو پراپر حفاظت دیتی ہے. اگر ایک بچی کہے کہ میں جان او گروڈ سے لے کے یہ ادھر لینڈز اینڈ تک، جان او گروڈ اوپر اسکاٹ لینڈ میں ہے ٹاپ اینڈ پہ، ادھر لینڈز اینڈ پہ ہے نیچے نیو پورٹ کے، ویلز کے نیچے لاسٹ، کہ میں سائیکل چلا کے آنا چاہتی ہوں، تو اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا اس ملک میں، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرے پیچھے میری حکومت ہے، میرا ملک ہے میری. یہ ہوتی ہے مورالٹی قوموں کی. یہ نہیں ہے کہ آپ بچیوں کو سزا دیں، ان کو قتل کریں، اس لیے ان کی تربیت تو آپ کرتے نہیں. ان کو پہلے سب کچھ ان کو تربیت کریں، پھر وہ ان کو شیر نہیں بنائیں کہ ان کو چوائس کا پتہ ہو کہ ہم نے کیا چوز کرنا ہے زندگی میں، کیا اچھا ہے کیا برا ہے. پھر ان کو چانس دیں. یہ نہیں کہ ان کو زبردستی ان کی مرضی کے خلاف شادی کر دیں تاکہ ساری زندگی اپنی مرضی کے خلاف اس شخص سے ریپ ہوتی رہیں جس سے ان کا جی نہیں چاہتا سونے کو. بھائی یہ کوئی morality ہے آپ لوگوں کی؟ یہ ہماری morality ہے. اس کو تو morality بولتے ہو کہ معمولی سی بات پہ بہن بیٹی کا سر اتار کے رکھ دیتے ہو. یہ کیسی morality ہے؟ ابھی یہ اس کو شیر نہیں بناؤ، اس کو تیار کرو، اس کو سمجھاؤ، اس کو پیار، اس کو ہر چیز اسکولوں کالجوں ہر جگہ پہ. پھر اس کے پیچھے حکومت ہو، اس کو حفاظت ہو. ایک عورت جو بچی ہے، چاہے وہ لاہور سے سائیکل پہ یا ساہیوال سے سائیکل پہ دو بچیاں کہتی ہیں ہمیں کوئی اویئرنیس کرنی ہے، فرض کرو وہ کزن میرج کے خلاف انہوں نے اویئرنیس کرنی ہے، سائیکلوں پہ جاری لاہور کی طرف پشاور یا کراچی کی طرف، تو ان کو پتہ ہے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ ہماری قوم، ہمارا ملک، ہماری حکومت ہمارے پیچھے، ہماری حفاظت ہے. یہ ہوتی قوموں کی morality. یہ نہیں ہے کہ بچی نے کسی کالج کے لڑکے کو دیکھ لیا تو اس کو تم اس کا گل اتار دو اپنی بہن کا. یہ بھائی یہ کوئی آزادی، یہ کوئی morality ہے؟ morality تو یہ لوگوں کی ہے کہ آپ کسی کی طرف آنکھ نہیں اٹھا کے دیکھ سکتے، اگر وہ نہیں چاہے تو وہ آنکھ نکال دے گی آپ کی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے پیچھے میری گورنمنٹ ہے. تو اس طرح کی باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں آپ لوگوں کے. ہر لوگوں کا اپنا ڈفرینٹ کلچر ہوتا ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ تو ایسے ہی آپ کا وہ بچوں کی یہ مورل ہے، وہ تو ایسے ہی جیسے ایک چمپینزی مولوی صاحب کے گھر میں تھا، تو وہ مولوی صاحب کو بولے مولوی صاحب تو بہت امورل ہے، تو وہ ہنسے گا کہ تیرا دماغ تو میرے سے کم ہے تجھے. اسی طرح یہ یورپی بھی جب آپ لوگوں کے ان پہ اٹیک کرتے ہیں نا پاکستانیوں، تو یہ ہنستے ہیں تمہارے پہ. صحیح بات ہے، یہ ہنستے ہیں. یہ چمپینزی کہاں سے؟ ان کو ہم کھانے کو دیتے ہیں، ان کو ہم نے گاڑیاں دی، ان کو ہم نے سوئی بھی بنا کے دی ہے کہ یہ چلو کپڑے سی لو اپنے. تم ان کے کیا کیا احسان بولو گے، کیا کیا انسانوں کو، کن کن انسانوں کو ان کے جٹلاؤ گے تم. یہ آج لوگ سیکولر اس لیے ہیں کہ انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ جو کریٹر تھا وہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، ہم پہلے یہ بھی لوگ مانتے تھے کریٹر کو کہ ایسا ہوگا، کیونکہ نالج نہیں تھا. آج ان کے پاس نالج ہے تو آپ ان کو مذاق نہ کریں. آپ ان پاکستان میں جو گنڈا گردی مذہب نے پھیلائی ہوئی ہے نا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ مولوی نے اپنی روٹی کمانے کے لیے اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے، وارث اتنی اسٹرانگ ہوگی، ہماری ہارڈ ڈرائیو اتنی اسٹرانگلی ڈال دی ہے کہ وہ اب خود جو چاہے ہم کو کر سکتا ہے. وہ ہم کو ایسے مینیپولیٹ کر رہا ہے جیسے وہ پپٹ کو ایک مداری جو ہے نا وہ مینیپولیٹ کرتا ہے. یہ کیسی زندگی ہے، کیسی گنڈا گردی؟ کیوں ہم برداشت کریں مولوی کی؟ کیوں ہم ڈرے بھائی؟ کیوں ہم کو؟ تو آج ہم ٹیبل پہ آ کے بات کر لو، کون سچا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ قتل و غارت، یہ سر اٹھانے، یہ اس کا یہ عزت کے معاملہ، یہ جیلوں میں ڈالو. کس کی عزت، کس کا معاملہ، کون سا خدا، کہاں سے خدا؟ بھائی ہم بھی خدا ہیں، سبھی خدا ہیں، آپ بھی خدا، سارے خدا ہے، یہ کائنات پوری خدا ہے. لیکن وہ ایک پرسن جو نا پاکستانیوں نے، جو عربیوں نے، جو ایجپشن نے، وہ نہیں ہے، وہ نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ سائنس اس کو رول آؤٹ کرتی ہے. یہ ساری کائنات سائنس کے بیسک کانسٹنٹ اور بیسک لاز کے تحت چل رہی ہے. وہ خدا اگر ہوتا تو وہ بھی، میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ بھی اس لا کے تابع دار ہے. نہیں تو ہماری ایولیوشن میں ہمیں بننے میں یہ 3.5 بلین ایئرس کون لگتے؟ یہ جو لائف ساری ایوالو ہوئی ہے، یہ زمین جو ہماری ہے وہ 4.5 بلین سال سے پہلے بنی ہوئی ہے. 8.5 بلین سال وہاں اللہ میاں کیا کرتے رہے، پھر بننے میں اس کو 1 بلین سال لگا ہے. وہ 6 دن والی بات صحیح نہیں ہے. یہ کیسی ہے، کیسی سٹوریاں ہیں ان کو، وہ الف لیلہ سٹوریوں پہ اوپر تم قتل کر رہے ہو، لوگوں کو مار رہے ہو، ان کو جیلوں میں ڈالے، قانون، اسٹیٹ قانون بنا رہی ہے.
اور ابھی ان دنوں میں اس صدی میں جب کہ ہم جہازوں پہ چڑھتے ہیں، یہ موبائل پہ آپ بات کرتے ہیں، دوسروں کو دیکھ سکتے ہیں، اتنی ٹیکنالوجی، اتنا نالج آگے بڑھ گیا، تو آپ انسانوں کو قتل کر رہے ہیں پرانی ٹوتھ فیری سٹوریز پہ، پرانی جوجو آن دا ماؤنٹین سٹوری پہ. کیسی بات ہے اسپاگیٹی مانسٹر کی سٹوریز پہ آپ ان کو لوگوں کو اپنے ہم وطنوں کا سر اتار رہے ہو کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس کا یہ. بھائی یہ مذہب ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارے کلچر تھے، ہمارے آباء و اجداد کی ان کی مجبوریاں جو مرضی سمجھ لو، ان کو ضرورت تھی ان چیزوں کی. جیسے آج گدا گاڑی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. لندن انڈر گراؤنڈ میں یا برلن انڈر گراؤنڈ میں یا ماسکو انڈر گراؤنڈ میں آپ ٹانگے گھوڑے کو لے کے آئیں گے تو اس کی اب ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ٹانگا گھوڑا کی بیکار تھا، نہیں، وہ بس ایک وقت اس کی ضرورت تھی. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مذہب بیکار ہے، ایک وقت اس کی ضرورت تھی، اس کے لیے انہوں نے کیا ہتھ گنڈے پیغمبروں نے بنائے، وہ ان کی ضرورت تھی. لیکن آج کا انسان، یہ مولوی نے ہم کو اندھا کر دیا. یہ اس کا مقصد ہے، اس کا وہ وائرس، اس کی روزی ہے. یہ تو اسٹیٹ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ گنڈا گردی یہ نہیں چلے گی. بھائی نواز شریف صاحب، یہ گنڈا گردی آپ بند کرو. ایسا کرو دنیا میں سائنٹسٹ کو اکٹھے کر لو، 10 کو بلا لو. اگر وہ کہہ دیں کہ یہ کوئی ہے تو پھر تو آپ گنڈا گردی کرنے، مگر ساری دنیا میں یہ گنڈا گردی بند ہے سوائے پاکستان کی. کیوں ہم لوگ کوئی آپ کے غلام ہے؟ بچپن سے ہمیں تم نے غلام بنا کے رکھا ہوا، مذہبی طور پہ، دماغی طور پہ تم بچوں کو فیڈ کرتے ہو غلامی کا، پھر اس کے اوپر رول کرتے ہو. مذہب جو ہے وہ غلامی سکھاتا ہے انسان کو، بچپن سے جھکنا سکھاتا ہے. تبھی تو آج تو ان لوگوں پہ رول کر کے ان کو لوٹ رہا ہے. یہ کیسے انسان ہے تم، کیسے لوگ ہو؟ بھائی مذہب ایک کلچر ہے، اس کو کلچر کے طور پہ رکھو. دنیا ساری میں تم شاپنگ کرتے، ساری دنیا میں تم آتے ہو، تمہارے کپڑے، ساری ہر چیز ہے، تمہارا کھانا بھی یہاں سے جاتا ہے. کیسے لوگ ہو تم کہ ان لوگوں کو تم، یہ 5.5 بلین لوگ تم سے کم عقل ہیں کیا، جو تم کو سب چیزیں بنا کے دے رہے ہیں، تم کی تمہیں روزی روٹی بھی دے رہے ہیں. تم تو اپنا وزن خود نہیں اٹھا سکتے، ابھی ایسی قومیں ہیں ہم. اور اپنے آپ کو اشرف الخلق، وہ پاکستان بچہ کہہ رہا جی ہم نے تو دنیا کو فتح کرنا. اور میں نے تو یہ برٹش بچے سے آج تک نہیں بات سنی جن کی حکومت میں سورج ہی نہیں کبھی غروب ہوتا تھا. اور پاکستانی نے تو آج تو مجھے نہیں پتا کون سا ملک فتح کیا. اگر وہ مسلمان ہے تو پھر وہ ایتھیوپیا کے بھی مسلمان ہیں، نائجیریا کے بھی ہیں، چاڈ کے بھی ہیں. انہوں نے تو کچھ بیچاروں نے کچھ نہیں فتح کیا. یہ عرب 4 انہوں نے 2-4 اس وقت کلاڑے مار کے کہیں اسپین تک پہنچ گئے تھے. پھر ان کا حشر جو ہوا دیکھ لیا آپ نے. بھئی ہر سویلائزیشن جو اوپر اٹھتی ہے 2-4 کلاڑے مار کے اس طرح اوپر چلی جاتی تھی اس وقت. آج کل وہ زمانہ چلا گیا. اب کلاڑے مارنے کا، تیر مارنے کا زمانہ، تلوار مارنے کا زمانہ چلا گیا. اب تو زمانہ اکنامکس کا ہے، ٹیکنالوجی کا ہے اور کلچر کا ہے. تو پلیز یہ مولوی صاحب، یہ گنڈا گردی بند کرو، یہ مذہب کو ٹیبل پہ لاؤ، اس کو ڈسکس کرو کہ اس کو کون سا اس کا اچھا پوائنٹ رکھنا ہے، کون سا ہم نے چھوڑنا ہے. باقی یہ خدا وعدہ کے نعرے جو چھوڑ دو. کوئی ایسی دنیا میں، نہ کائنات میں ایسی چیز ہے، نہ ہوگی، نہ ہونے والی ہے. یہ فیکٹ ہے اور فیکٹ ہے اور فیکٹ ہے. تھینک یو.